بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمنز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو کہ رب کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہوں۔ ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے حوالے سے جو کہ 25 شعبان کا دن بنتا ہے، اللہ پاک کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے خاص اعمال بیان کروں گا۔ سورہ اخلاص کے ضمن میں اس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیموں کے خاص اعمال ہیں۔ یہ وہ وظائف ہیں جو کہ آپ کو دینی اور دنیاوی امور میں فتح یاب کریں گے اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ ماہ شعبان کی آخری جمعرات ہے تو اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ تو جمعرات کے حوالے سے کچھ نفلی عبادت بیان کروں گا۔ جمعرات کی نفلی عبادت اور اہمیت۔ سمنز وقار جمعرات بڑی فضیلت کا دن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن رات جمعرات اور جمعہ کے برابر نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جمعرات کے روز بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کریم اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں بغض رکھتے ہوں یا رحم نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مومن بندے کی مغفرت کی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی بھائی سے بغض و عناد رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کا دن حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ مصر کے پاس جمعرات کے دن تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی حاجت پوری کی اور آپ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا عطا کی۔ جمعرات کے دن کی نفلی عبادت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعرات کے دن ظہر و عصر کے درمیان 2 رکعتیں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے 12 سال تک دنوں کا روزہ رکھا اور ان کی راتوں میں عبادت میں مصروف رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن بڑے شرف و فضل والے ہیں، وہ پیر، خمیس اور جمعہ ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اجر و ثواب ان کی برکت سے بہت ملتا ہے۔ اس رات کو حامیم الدخان کی تلاوت باعث برکت ہے، اس کے پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے اور جنت میں محل تیار کیے جاتے ہیں۔ سمنز وقار ماہ شعبان کے جمعہ کی شب بعد از نماز عشاء 8 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بخش۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز بہشت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس نماز پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ داخل بہشت نہ کر لوں۔ سمنز وقار جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور اللہ پاک کی طرف سے پڑھنے والے کو عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ سمنز وقار کچھ خاص مواقع آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جہاں پہ دعا کی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا اور اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے دعا کرنا اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر دعا کرنا، تہجد کے وقت دعا کرنا، رو کر دعا کرنا اور افطار کے وقت دعا کرنا۔
25 شعبان کو اللہ پاک کے اسماء الحسنہ کا وظیفہ۔ سمجھی وقار 25 شعبان جو کہ جمعرات کا دن بنتا ہے، اس کے کچھ خاص وظائف بیان کروں گا تو ان کو لازمی سر انجام دیں۔ 12 برس کی عبادت کا ثواب۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد اوابین پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس طرح یہ 6 رکعتیں 12 برس کی عبادت کے برابر شمار کی جائیں گی۔ موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو سونے کا ارادہ کرے تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھا کر، تو سوائے موت کے ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس شخص کو صرف موت آ سکتی ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز اس کو سوتے میں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ سامعین وقار 25 شعبان کے حوالے سے رب تعالیٰ کے ذاتی اسم اللہ اور صفاتی ناموں کا وظیفہ بیان کروں گا۔ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے باطنی طہارت و اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے، دنیاوی امور میں غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور رزق میں فراخی نصیب ہوتی ہے۔ وظیفہ برائے باطنی طہارت و اطمینان قلب۔ سمجھی وقار اس میں اللہ ذاتی ہے اور باقی تمام اسماء مبارکہ صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کے ورد سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ بزرگان دین اور صوفیہ اسی اسم کا ورد سب سے زیادہ کرتے تھے۔ جو شخص اس وظیفے کو یا اللہ یا ہو کے الفاظ سے 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ایمان میں برکت اور کامل یقین سے نواز کر معرفت اور قرب عطا فرمائے گا۔ عام معمول میں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں اسم اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ یا رحمانوں کا خاص الخاص وظیفہ۔ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے سے غفلت، نسیان اور دل کی سختی سے چھٹکارا ملتا ہے، اور دنیاوی امور میں غیبی مدد حاصل ہونے کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس وظیفہ کو جمعرات یا جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد قبلہ رو ہو کر یا اللہ یا رحمانوں کے الفاظ سے غروب آفتاب تک کیا جائے تو اللہ پاک سے جو مانگا جائے وہ انشاءاللہ عطا ہوگا۔ اس کے علاوہ عام معمول میں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں یا رحمانوں کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ یا رحیموں کا وظیفہ برائے وسعت رزق۔ سمجھی وقار اس اسم مبارک کے وظیفہ سے نور قلب اور رزق میں فراخی نصیب ہوتی ہے اور معاملات کی اصلاح ہوتی ہے۔ جو شخص اس کو نماز فجر کے بعد 121 مرتبہ یا رحیموں پڑھے گا تو اللہ پاک کے فضل سے اس کے رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ عام معمول میں اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں یا رحیم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ سمجھی وقار ان وظائف کی سب کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ خاص وظائف و اعمال بیان کیے۔ 25 شعبان کا دن ہے، ماہ شعبان کی آخری جمعرات ہے، تو ان اختتامی لمحات میں رب کریم کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے خاص اعمال سر انجام دیں، اور جمعرات کی جو فضیلت بیان کی، نفلی عبادت بیان کی، وہ نوافل بھی آپ نے ادا کرنے ہیں، اور ہر ایک مومن بہن بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔
دعا ہے کہ رب کریم آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور آپ کی تمام جائز مرادیں پوری۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کر تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے۔ دعا ہے ہمیشہ خوش رہیں، رب کریم کی زمان میں رہیں۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔